نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا میری امت اپنی اولاد کی خیر و سلامتی یا اپنی حاجت کے لیے پڑھے۔ یہ دعا میرے سوا صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ یہی دعا پڑھ کر تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے منگوایا تھا، اور یہ دعا ایک تحفہ ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی دعا پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جایا کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو رب تعالی نے ایسی بابرکت کلمات عطا کیے تھے کہ اس کے بعد کسی نبی کو وہ کلمات حق تعالی نے عطا نہیں کیے سوائے میرے۔ اگر میرا امتی اپنی اولاد کی خیر و برکت و سلامتی کے لیے یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ کام حق تعالی اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ ان کی حاجات آنکھ جھپکنے سے پہلے حل ہو جاتی ہیں، جیسے آصف بن برقیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھایا تھا تو وہ انہی بابرکت کلمات کی طاقت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی تمام زندگی میں اسی دن سب سے زیادہ خوش ہوا تھا۔ پھر میں عرض گزار ہوا کہ حضور وہ کلمات کون سے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے، اور اللہ نے انہیں بھی علم و نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ آپ تخت سلطنت پر 40 برس جلوہ گر رہے۔ جنوں انس، شیاطین، چرند پرند، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور سب کی زبانوں کا آپ علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتوں کا ظہور ہوا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کا اسم گرامی سلیمان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے اپنی خاص عطا قرار دیا، اور آپ علیہ السلام علم، نبوت، حکمت اور سلطنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ ناظرین، منقول ہے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری زمین کی بادشاہت ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافرین تھے۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ناظرین محترم، آپ علیہ السلام مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت کرتے اور انہیں اچھا کھانا کھلا کر ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عمران الجونی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوڑھ کے مریضوں اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے جبکہ خود جو کھاتے تھے۔ اور مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں میں غور کرتے، یہاں تک کہ مسکینوں کے پاس آ کر بیٹھتے اور ان کی دلجوئی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، مسکین یعنی عاجزی والا بندہ اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ناظرین، اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو بے مثل نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے خوف خدا کا عالم قابل دید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا، یعنی علم، نبوت، حکمت، بادشاہت، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کبھی آسمان کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھائی۔ آپ علیہ السلام بہت پرمغز اور حکمت آمیز گفتگو فرماتے تھے، اور آپ کے 3 بہترین فرامین بھی آپ کو سناتا چلوں۔ پہلا یہ کہ ہم نے زندگی کی سختی اور نرمی کو جانچا تو سمجھ لیا کہ تھوڑی زندگی ہی کافی ہے۔ اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے، اور ہمیں وہ عطا کیا گیا جو لوگوں کو دیا گیا، اور وہ بھی جو انہیں نہ دیا گیا، اور ہمیں وہ علم دیا گیا جو لوگوں کو سکھایا، اور وہ علم بھی جو انہیں نہ سکھایا گیا۔ تو ہم نے 3 چیزوں سے افضل کوئی چیز نہ پائی۔ پہلی، غضب اور رضا دونوں حالتوں میں حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا۔ 2، فقیری اور مالداری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اور 3، پوشیدہ اور اعلانیہ ہر حال میں اللہ تعالی سے ڈرنا۔ ناظرین محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ کرتے اور گاہے گاہے انہیں نصیحت کرتے رہتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں کہ اے میرے بیٹے، خوف خدا تجھ پر لازم ہے، کیونکہ یہ ہر چیز کی انتہا ہے۔ اے میرے بیٹے، تو اس وقت تک کسی بھی کام کو ختم نہ کر جب تک کہ تو اپنے رہنما سے مشورہ نہ کر لے۔
اے میرے بیٹے، اپنے گھر والی کے خلاف زیادہ یعنی حکم شرعی سے زیادہ غیرت مت کرنا کہ اس کی ذرا سی بھی کوئی برائی دیکھی تو اس پر برائی کی تہمت لگا دی، اگرچہ وہ اس سے پاک ہو، اور زیادہ مت ہنسنا کہ زیادہ ہنسنا عقل مند شخص کے دل کو کمزور کر دیتا ہے، اور اللہ کے خوف کو لازم پکڑ لو کہ وہ ہر شے پر غالب ہے۔ اے میرے بیٹے، شیر اور زہریلے سانپ کے پیچھے تو چل لینا، لیکن کسی عورت کے پیچھے نہ چلنا۔ ناظرین، یہ فرمان عورت کی برائی کے طور پر نہیں بلکہ عورت اور اپنے نفس کی حفاظت کے طور پر ہے کہ شیر وغیرہ سے تو آدمی ڈرتا اور بچتا ہے، لیکن عورت کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے اعضاء پر نظر پڑے تو شیطان گندے خیالات دل میں ڈال کر بہکا سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، مسکینی کی حالت میں گناہ زیادہ قبیح ہے، ہدایت کے بغیر گمراہی بہت قبیح ہے، اور ان سے زیادہ قبیح وہ شخص ہے جو عبادت کیا کرتا تھا اور اب اس نے اپنے رب کی عبادت کرنا چھوڑ دی۔ اے میرے بیٹے، غصے کی کثرت سے بچتے رہو، کیونکہ غصے کی کثرت بردبار شخص کے دل کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے اور تمام اوقات تسبیح اور ذکر میں مشغول رہنے والے تھے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی تسبیح عطا فرمائی جو اس کے بعد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اسی تسبیح کا ذکر اس ویڈیو میں ہے۔ ناظرین، ذکر اللہ کرنے کے بہت سے فضائل قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور ترغیب کے لیے چند ایک بیان کیے جاتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے پر سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ سے گزرے جس کا نام جمدان تھا، تو فرمایا کہ اس جمدان کی سیر کیا کرو۔ مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفردون سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور والیاں۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے اونچا، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمنوں سے لڑنے اور ان کی گردنیں کاٹنے یا اپنی گردن کٹوانے سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں، اور رسول علیہ السلام کا یہ فرمان بھی سنیے کہ تم میں سے جو رات کو عبادت کرنے والے اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور دشمن سے جہاد کرنے سے عاجز ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے خصوصی انعامات سے اللہ نے نوازا تھا جن کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے۔ مثلا ہوا آپ علیہ السلام کے تابع کر دی، جنات آپ علیہ السلام کے تابع کر دیے، چرند اور پرندوں کی بولی آپ علیہ السلام کو سکھائی گئی، اور آپ جیسی عظیم سلطنت کسی کو نہ دی گئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کو ویسی سلطنت عطا فرما دی گئی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بولی سننے اور سمجھنے کی بھی طاقت رکھتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ پیدل سفر فرما رہے تھے کہ اس دوران جب طائف یا شام میں اس وادی سے گزرے جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں، تو چیونٹیوں کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کہنے لگی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ اور ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی ان کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چیونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات 3 میل دور سے ہی سن لی، اور آپ علیہ السلام اس کی چیونٹیوں کی حفاظت، ان کی ضروریات کی تدبیر اور چیونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔
پھر جب آپ علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو اپنے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ ناظرین، مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا، اور جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہ ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طویل وقت تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا، اور تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت اور خواری کے عذاب میں نہ رہتے، بلکہ آپ علیہ السلام کی وفات کے اگلے منٹ میں اپنے مشقت والے کاموں سے بھاگ جاتے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک نہیں بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت اور خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال ہوئی۔ 13 سال کی عمر شریف میں آپ علیہ السلام سلطنت کے تخت پر براجمان ہوئے اور 40 سال تک حکمرانی فرمائی۔ کثیر احادیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے، اور یہاں ان میں سے چند احادیث ملاحظہ ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات مجھ پر ایک سرکش جن حملہ آور ہوا تاکہ وہ میری نماز منقطع کر دے، پس اللہ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے قابو کر لیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو، مگر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، تو میں نے اس جن کو ناکام واپس کر دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی کے مابین اختیار دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے علم اختیار فرمایا، جس کی برکت سے اللہ نے انہیں دولت اور بادشاہی بھی عطا فرما دی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ان سے کہا کہ اے بیٹے، رات میں زیادہ نہ سویا کرو کہ رات میں نیند کی زیادتی بروز قیامت بندے کو فقیر بنا چھوڑے گی۔ اور حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں کوئی سام ظاہر ہو تو اس سے یوں کہو کہ ہم تجھ سے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے وسیلے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایذا نہ پہنچاؤ، اس کے بعد اگر دوبارہ ظاہر ہو تو اسے مار ڈالو۔ تو محترم ناظرین، وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی اور اس کے بعد کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی سوائے میرے، تو وہ دعا سماعت فرمائیے اور اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ اس دعا کی کثرت ورد سے آپ کی تمام حاجات اللہ کریم پوری فرمانا شروع کر دیں گے، اور آپ کی زندگی میں جو مسئلے مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان سب سے اللہ پاک آپ کو آسانی والا معاملہ دینا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، سورۃ النمل کی یہ آیت نمبر 19 ہے، جسے آپ قرآن پاک سے یا پھر گوگل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی آسانی اور درست تلفظ کی ادائیگی کے لیے ایک مرتبہ میں بھی تلاوت کر دیتا ہوں۔
ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ناظرین کرام، اس دعا کو پڑھتے ہی آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ پلک جھپکتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ تو اپنی اولاد کی خیر و سلامتی کے لیے یہ دعا پڑھنا اپنا روزانہ کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے تمام معاملات میں آسانی فرمائیں گے۔ آپ کے تمام مسئلے مسائل، خواہ وہ مالی ہوں، گھریلو ہوں یا کسی بھی قسم کے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم انہیں بھی آپ کی زندگی سے آہستہ آہستہ کر کے ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ دعا پڑھنا اپنا معمول بنائیے اور اپنے بھائی کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔